في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ کو ایک جماعت کا جو سمندر کے راستے سے جاتی تھی امیر بنا کر بھیجا۔ جب اندھیری رات میں انہوں نے بادبان اٹھایا تو ان کو اوپر سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی جو نظر نہیں آ رہا تھا، اے کشتی والے ٹھہر لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے، میں تم کو وہ بتلاتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بتلانا چاہو تو بتلاؤ، کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرمی کے دن پیاسا رکھے گا، یعنی کہ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس والے یعنی کہ قیامت کے دن اس کو سیراب کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اور گرمی اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر انسان کو اس عظیم عمل پر عمل کرنا چاہیے۔ شیخ فانی اور دائمی مریض کے فدیے۔ جو شخص اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا بیماری اس حد تک چلی گئی کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور نہیں آئندہ اس کی صحت کی امید ہے، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے، یا غلے کی قیمت دے دے، یا صبح شام ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس کے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ اگر فدیہ دینے والے کی طاقت واپس آ گئی یا بیماری سے اچھا ہو گیا تو سب روزوں کی قضا رکھے گا۔ جو فدیہ دیا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان بیمار ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو بالکل ٹھیک ہی نہیں ہوں گا، اور اس اپنے روزے کی فدیہ دی اس نے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ جب وہ صحت سلامتی اس کی واپس لوٹ آئی تو اب اس کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ جو فدیہ اس نے دیا ہے وہ واپس ہو۔ اب اس کا ثواب تو الگ سے ملے گا، لیکن اپنے روزوں کی اب قضا کرے گا۔ ہاں، بوڑھا آدمی ہے، وہ بڑھاپے میں شیخ فانی ہے بالکل، تو وہ تو ویسے بھی پھر صحت یابی کی امید اس میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر پھر بھی بوڑھے میں طاقت آ جاتی ہے تو پھر اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کرے۔ بدنی عبادات یعنی کہ نماز ہے، روزہ ہے، کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کیے جاتے اور نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ جو شخص خود روزہ نہ رکھتا ہو تو شریعت نے اس کے لیے فدیے کا حکم تجویز کیا ہے، اور یہ نہیں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، آپ کی جگہ پر آپ کسی چھوٹے بچے کو یہ کہتے ہو بھئی آپ میری جگہ پر روزہ رکھ لو، یا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے میں آپ کی طرف سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ تم بس گھر میں بیٹھے رہو، ہمیں خرچہ پانی دے دو، ہم آپ کی طرف سے روزے بھی رکھیں گے اور نمازیں بھی پڑھیں گے۔ تو بدنی عبادات جو ہوتے ہیں وہ کسی اور کی طرف سے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ مثلا جو شخص ایسی حالت میں مر جائے کہ اس کے ذمہ روزے ہیں یا نمازیں ہیں تو اس پر فرض ہے کہ موت سے پہلے وصیت کرے تاکہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر موت سے پہلے وصیت نہیں کی تو گناہ گار ہوگا، یعنی کہ اس کے ذمہ باقی نمازیں ہیں، روزے ہیں، تو وصیت کر کے اس کو وصیت کرنا بھی چاہیے۔ وصیت کے لیے ضروری نہیں کہ تم انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی میں جب مروں گا پھر وصیت کروں گی، موت تو اچانک آتی ہے، تو وصیت نامہ پہلے سے لکھ لینا چاہیے کہ بھئی میرے ذمہ اتنے نمازیں ہیں، انشاءاللہ میں تو جب تک زندہ رہوں گا کوشش کروں گا کہ میں پڑھ لوں گا، لیکن اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے ذمہ اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میں ورثاء کو پابند کرتا ہوں کہ وہ پھر میرے ان نمازوں کا یا روزوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ اگر میت نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو میت کے وارثوں پر فرض ہوگا کہ مرحوم کی تجہیز، تکفین اور اس کے جو قرض ہے ان کی ادائیگی کے بعد اس کے مال کے 1/3 حصے میں سے، یعنی کہ 3 حصوں میں اس کو کر کے جو 1/3 ہوگا اس 1/3 میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، یعنی کہ مال کو ورثاء میں تقسیم کرنے سے پہلے، اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کی جائیداد میں سے پیسے نکال کر کے اس کے روزے اور نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ اگر مرحوم نے وصیت نہیں کی یا اس نے مال نہیں چھوڑا لیکن وارث اپنی طرف سے مرحوم کے نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ فدیہ بھی قبول کیا جائے گا۔
اور اگر وارث کے پاس اتنا مال نہیں کہ مرحوم کی جانب سے نمازوں کو اور روزوں کا فدیہ ایک یکمشت ادا کر سکے تو پھر اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس فدیے کو خواہ نمازوں کا یا روزوں کا ادا کر لے، تو پھر یہ بھی جائز ہے۔